اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سے پھر لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے اور عوام کا جمع غفیر ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار بالکل نہیں ہیں۔ یہ عوام نے ثابت کیا آج جب شاہ محمود قریشی کے ساتھ باقی دوسرے ساتھی جب پہنچے تو عوام کی بہت بڑی تعداد، جیسے عمران خان خود موجود ہوں کنٹینر پر، ویسے ہی نظر آئی، جبکہ میرے نزدیک تو ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان وہاں پہ موجود نہ ہو اور عوام کی اتنی بڑی تعداد وہاں پہ آئے، اور وہ کمال کر دیا عوام نے۔ اور عوام یہ بتا رہی ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں جلد عام انتخابات چاہیے اور عام انتخابات ہی اس کا واحد حل ہے۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ انا اور ضد میں حکومت بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایسی انا اور ضد لگانی چاہیے۔ اور دوسری جانب عمران خان کا جو ہے نا، وہ وہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی انہوں نے کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس میں کہا ہے کہ مجھ پر حملہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جیسے حملہ ہوا وہ بالکل ایک منصوبہ بندی تھی۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں گولیاں لگی ہی نہیں، چلیں یہ بھی بات مان لی جائے۔ میں پچھلے بھی ویلاگ میں یہ بتا چکا ہوں، گولیاں اگر نہیں لگی تو فائرنگ تو ہوئی، قاتلانہ حملہ تو ہوا، وہ کسی نے تو کیا، تو اس کی کھل کے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں، اور لینا بھی بنتا ہے، باقی معاملات پہ ہوتا ہے۔ اور ایک اتنے بڑے رہنما پر اگر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اس پر FIR نہیں ہو رہی اور تحقیقات اس طریقے سے شروع نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسرا عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ زور پکڑے گا، آہستہ آہستہ مزید زور پکڑتا چلا جائے گا، اور یہ اس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ صرف لوکل لوگ ابھی جہاں پہ موجود ہے لانگ مارچ، وہاں کے لوکل لوگ موجود شرکت کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی عوام کی تعداد ہے، تو عام حالات میں جب سارے لوگ اکٹھے ہو کے راولپنڈی پہنچیں گے تو پھر وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، تو یہ ممکن ہی نہیں رہے گا کہ آپ ان کو روک سکیں۔ اور اس پر حکومت کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ کانپے ٹانگ رہی ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر داخلہ صاحب نے آج باقاعدہ جو ہے نا وہ مسلم لیگی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ راستے جو بند ہیں مسلم لیگی رہنما سامنے آئے اور عوام کی مشکلات کا حل نکالیں۔ رانا صاحب، مسلم لیگی رہنما آپ بھی ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں آپ۔ اگر آپ اپنا لہجہ نرم کریں گے تو لوگ آپ کی طرف آپ سے بات بھی کریں گے، لیکن اگر آپ اپنا لہجہ سخت کرتے چلے جائیں گے کیونکہ وہ پہلے ہی سڑکوں پر ہیں تو وہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ اور جو 25 مئی کو آپ نے کیا وہ لوگ بھولے نہیں ابھی، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ کم از کم آپ اتنا تو کریں، کسی نہ کسی طریقے سے نرم لہجے کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں۔ عام انتخابات کی بات ہو رہی ہے، اگر 1-2 ماہ کا 3 ماہ کا فرق پڑتا بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مسئلہ ہونا چاہیے حکومت کو، کیونکہ ظاہر جمہوری ہے، آخرکار جولائی میں تو انتخابات ہونے ہی ہیں، وہاں سے آپ کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے، انتخابات میں تو جانا پڑے گا۔ یہ پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک جمہوری پارٹی ہے۔ تو خیر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو آپ بات ہی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہی نہ کی جائے۔ اور دوسرا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے وزیر اعظم کے بارے میں جو سوالیہ نشان اٹھایا ہے آج، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو ملک ان سے چلانا نہ آئے تو کیا عدالت ملک چلائے گی؟ یہ انہوں نے جو نیب قوانین کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس میں ریمارکس دیے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ کیسا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ نااہل نالائق کہاں سے آ گئے ہیں۔ ساری دنیا کہتی تھی، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا، شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ آپ شہباز شریف کے اچھے ایڈمنسٹریٹر کی یہ پول دیکھ لیں کہ سب سے بھاری کابینہ شہباز شریف صاحب کی ہے،
اور کوئی بھی کام کرنا ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا بھی کپڑے بھی بدلنے ہو نا تو یہ لندن سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے کپڑے کیسے بدلنے ہیں. تو ان صاحب کو انہوں نے اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہوا تھا، اتنا بڑا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا کہ وہ تو زیرو ہو گیا سارا. وہ تو 6 ماہ میں لوگوں کو سامنے آ گیا کہ کیا ہوا. اور ایک اور خبر ہے، جو افواہیں سی اور بہت سارے دانشور جو ہے وہ اس پر باتیں کر رہے تھے کہ ملک میں جو ہے یہ جو نومبر کی تقرری ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے. اس پہ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ہے وہ الوداعی ملاقاتیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور یہ افواہیں بھی دم توڑ گئی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمانڈ چینج ہو رہی ہے. تو یہ بھی اب لوگوں کے ذہن سے جان جو ہے وہ نکل جانا چاہیے کہ اب معاملات جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوتا ہوا. اور میرے ذرائع کے مطابق یہ ارلی انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی انتخابات اپنی مدت پہ بھی میں ہی ہونے چاہیے اور ہوں گے، لیکن اگر مدت پر بھی ہوں تو جولائی بنتا ہے. تو جولائی تک اگر کھینچ کے لے جاتے ہیں تو کیا یہ حکومت دودھ کی نہریں بہا دے گی؟ سونا آسمان سے گرنا شروع ہو جائے گا؟ بھائی نالائکی تو انہوں نے اپنی خود ختم کرنی ہے نا. اپنی جو نالائکیاں ہیں وہ تو کسی پر نہیں ڈال سکتے. آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے تھے، ویسے حیرت ہے، بہت بڑے معیشت دان ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، میں کیا ان کے بارے میں بات کروں، مجھے تو شرم آتی ہے اب ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی. وہ کہہ رہے تھے جی اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے نا معیشت کو اچھی سمت کی جانب ڈال دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے جو معیشت ہماری 6 ماہ پہلے 6 کی گروتھ سے گرو کر رہی تھی، وہ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ 2 سے 2.5% کا گروتھ دے رہے ہیں ریٹ. اب آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا بن رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں کہ جہاں سے عہدہ ملے ان کی ہی بات کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ اب آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اب عام انتخابات کی طرف اب قدم بڑھنا شروع ہو چکے ہیں. اب جو افواہیں تھیں وہ دم توڑنا شروع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد انتخابات ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.